الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے احکم الحاکمین کے لیے اور درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معزز مقدس ذات گرامی پر عزیز بھائیوں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک لوگوں کو ان کے گناہوں کے عوض پکڑنا شروع کر دیں تو اس زمین کے اوپر کوئی ایک چلنے والا باقی نہ رہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی انتہا ہے وہ اللہ کہ جس کی کبریائی اور بڑھائی کا عالم ہی نہیں، کہ لیس کمثلہ شیء، کہ وہ جو لا مثال ہے، بے مثال ہے، جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑھائی، میرے عزیز بھائیوں، جب نماز پڑھتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی ذات ہے جس کے آگے اس کا بندہ کھڑا ہے، جس کے سامنے اس نے اپنے بندے کو کھڑے ہونے کی توفیق عنایت کی ہے۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو زمینیں ہیں اور یہ جو آسمان ہے یہ اللہ کی دائیں مٹھی کے اندر قیامت کے دن اللہ پاک کہیں گے کہ انا الملک، سب سے جو بڑا بادشاہ ہے وہ میں، این الجبارون این المتکبرون این القہارون، دنیا میں تکبر کرنے والے، جبر کرنے والے، زبردستی کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، ظلم زیادتی کرنے والے آج کدھر؟ کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، اگر حکومت ہے، بادشاہی ہے، غلبہ ہے، صرف ایک اللہ کے لیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی ایک انگلی کے اوپر ساتوں زمینیں ہوں، اللہ کی دوسری انگلی کے اوپر ساتوں آسمان ہوں گے، اللہ پاک کی تیسری انگلی کے اوپر سارے کے سارے شجر، دواب، پہاڑ، پانی، اللہ کی تیسری انگلی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی کبریائی کا عالم کیا ہوگا، بڑھائی کا عالم کیا ہوگا کہ جس رب کی ایک ایک انگلی کے اوپر یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ سمندر، یہ پانی، ہر چیز جس کی ایک ایک انگلی کے اوپر، وہ اللہ جو اتنی بڑی کائناتوں کا مالک ہے، اتنی بڑی قوت والا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے اصول بنائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے قانون لکھنے کی کوئی ضرورت ہے میرے بھائیوں؟ اپنے بارے میں قانون لکھنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی؟ مگر اللہ کی ذات نے اپنی ذات کے لیے قانون بنایا ہے۔ قرآن مجید میں آیت نازل کی ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے قانون بنایا یہ کہ اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا کہ میرے بندوں کے لیے میری جو رحمت ہے یہ ہر وقت حاضر ہے۔ کبھی ایسے ہوئے کہ انسان کے اتنے زیادہ گناہ ہو، اللہ نے کسی کو اس کی یاد دلائی، تم نے یہ بھی کیا، جب وہ توبہ کرے، جب وہ معافی مانگے، جب وہ اللہ کی طرف آئے، اللہ پاک نے کبھی آر دلائی کہ میرے بندے تو نے یہ بھی کیا ہے، تو نے یہ بھی کیا ہے، یہ ظلم کیا، تو نے یہ قتل کیا، تو نے یہ زیادتی کی، تو نے یہ حق ہے، اللہ پاک نے کبھی کسی کو آر دلائی؟ اتنے میرے عزیز بھائیوں، اتنے بڑے گناہ انسان سے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس پر اللہ کی کرسی ہے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے جو بڑی مخلوق ہے وہ اللہ کا عرش ہے، جس پر اللہ کی کرسی ہے، اور کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اتنی بڑی رب کی کرسی ہے اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے عرش کے اوپر لکھا ان رحمتی غلبت غضبی، میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ میرا بندہ جو ہے یہ کائنات بھر کے لے آئے گناہوں کی، جب ایک مرتبہ آ کر معافی مانگے گا، دعا کرے گا، التجا کرے گا، گر گرائے گا، آنسو بہائے گا، ایک مرتبہ ساری کائنات گناہوں کی بھر کر لے کر آیا ہے، ایک مرتبہ اس نے معافی مانگی ہے، اس کے گناہوں کا ٹکراؤ میری رحمت کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے گناہوں کا ٹکراؤ جب میری رحمت کے ساتھ ہوگا، گناہ ہار جائیں گے، رحمت جیت جائے گی، سارے گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے تیرے عظمت والے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ جو انداز ہے نا اللہ پاک کا یا ایھا الانسان، یہ جو عربی گرامر جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح کا انداز ہے، اس انداز کے اندر کتنا درد ہے اور احساس ہے۔ علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں
کہ جیسے ایک ماں کام کر رہی ہو اور اس کا بیٹا جو ہے وہ نہ جانے میں آگ کے پاس چلا جائے اور آگ کے اندر گرنے لگے، تو ماں کی ایک دم سے آواز آتی ہے اے میرے بچے. تو یہ اللہ پاک کا انداز ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے عظمت والے رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کیا اللہ سے زیادہ بھی تجھے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ جو محبت کو پیدا کرنے والا، جو پیار کو، عقیدت کو، الفت کو پیدا کرنے والا ہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی تم سے محبت کر سکتا ہے؟ اس سے اگلی صورت میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندے تم جا کہاں رہے ہو؟ مجھ سے زیادہ کوئی تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا، کوئی پرورش نہیں کر سکتا، کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا. جا کدھر رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کیا مجھ سے زیادہ بھی تم کو کیا مجھ سے زیادہ بھی تم کو ملے گا جو تمہارا خیال رکھنے والا ہو؟ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے عرش کا ذکر 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ کیا. 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ اللہ پاک نے اپنے عرش کا ذکر کیا ہے. اور جدھر اللہ پاک نے اپنے عرش کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے. جہاں پر اپنی سب سے بڑی مخلوق کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جدھر اپنے عرش کا ذکر کیا، ساتھ اپنی رحمت کا ذکر کیا. کیوں کیا؟ اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنانے کے بعد اپنے عرش کے اوپر لکھا ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی آ چکی ہے. اور یہ اتنی سی بات کہاں پر جا کر لکھی ہے؟ جو کائنات کی رب کی سب سے بڑی مخلوق ہے، عرش کے اوپر اس بات کو لکھا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، کیوں لکھا ہے؟ حکمت کیا ہو سکتی ہے اللہ پاک کی؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی مخلوق رب کا عرش، سب سے بڑی اللہ کی صفت رحمان، اس کی رحمت، ان دونوں کو اللہ نے ساتھ ملا دیا اس لیے تاکہ میرے بندے کو اندازہ ہو جائے اتنی بڑی کائنات کا مالک جو تمہارا رب ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے. عرش کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، یہ تو صرف اور صرف اپنے بندے کے لیے کہ اتنی بڑی کائنات کا جو مالک ہے وہ خدا، وہ رب، وہ تم سے محبت کرتا ہے. میرے عزیز بھائیو، ہمیں اللہ کی ذات سے کتنی محبت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جسے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، دیکھیں اتنی بڑی کائنات کا مالک اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. یہ رحمت کی انتہا نہیں ہے تو اور کیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ اپنے عرش پر فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اس سے بڑی محبت کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چند لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنے قریب مقرب جو ملائکہ ہیں، جو سب سے زیادہ قریبی فرشتے ہیں، اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو. اللہ اپنی مخلوق پر فخر کرتے ہیں. اتنی محبت ہے میرے عزیز بھائیو، اتنی محبت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدیہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو رات کو پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اللہ کی کبریائی کو سوچا کریں. اللہ اکبر ہر نماز میں پڑھتے ہیں، پہلے سوچا کریں کہ رب اللہ کن کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. کیا اللہ کو بھی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے یا رب کو ضرورت ہے؟ کبھی اللہ کی محبت کو سمجھنے کی کوشش تو کی جائے. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رات کو ہاتھ بڑھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا، میرے بھائیوں دیکھیں دن کو گناہ کیا ہے، اگر سارا دن ہی نہیں توبہ کی، رات کو ہی توبہ کر لے. اتنا موقع دیا ہے، اتنی مہلت دی ہے، اتنا ٹائم دیا ہے. فرمایا پھر اللہ رات کو، پھر اللہ دن کو اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے. میرے عزیز بھائیو، یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اور یہ جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں.
میں اپنے بندے کے گمان کے اس کی سوچ کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ سوچیں تو صحیح، اتنا بڑا رب جو ہے، جس کی انگلیوں، جو اپنی انگلیوں کے اوپر زمین و آسمان کو اکٹھا کر لے گا، وہ رب فرما رہے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کی سوچ رکھتا ہے اس طرح کا میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ سوچ رکھے رحمت کی، سوچ رکھے گناہوں سے معافی کی، سوچ رکھے اللہ کی عبادت کی۔ میرے عزیز بھائیوں، کوئی اتنی رحمت کرنے والا، کوئی اتنا پیار کرنے والا؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ، اسی لیے سلف صالحین ہماری سوچ سے تو بالا تر ہے۔ یہ باتیں، یہ چیزیں، پتہ نہیں وہ لوگ کیا سوچا کرتے تھے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن مجھے اختیار دیا انتخاب کا کہ اپنا حساب کتاب مجھ سے کروانا ہے تو مجھ سے کروا لو، اپنے ماں باپ سے کروانا ہے تو ان سے کروا لو، کہتے ہیں میں اپنا حساب کتاب اپنے رب سے کرواؤں گا، اپنے ماں باپ کو ترجیح نہیں دوں گا۔ ماں باپ، کوئی ماں باپ ہے جس کا دل کرے کہ بیٹا جہنم کی طرف چلا جائے؟ جنت پکی ہے؟ کہا